الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. मुहतरम साबिर किराम, ये रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा चल रहा है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रमज़ान में मुझे और आपको अपनी रहमतों की इतनी अक़साम, इतनी अनवा से नवाजा है, हम उसको ज़ुबान से बयान तो क्या कर पाएंगे, हम उसको पूरे तौर पर समझ भी नहीं सकते। चे जाए कि हम उसको ताबीर कर सके, उसको बयान कर सके। ये पहला अशरा है, बेहक़ी की रिवायत है, सनद इसकी हसन है, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का जो पहला अशरा है ये रहमत है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा अशरा जो है वो जहन्नुम और आग से आज़ादी का है। असल में ईमान वालों की चार कैटेगरियां हैं, चार दर्जे हैं। भाई कितने दर्जे हैं? चार। ये चार तबक़ात हैं, चारों के एतिबार से अल्लाह ताला ने रमज़ान को तक़सीम कर दिया।
سب سے اعلیٰ درجہ ایمان والوں کا، خوش نصیبوں کا، اللہ کے مقرب بندوں کا وہ ہے جو پورا سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کوشش کرتا ہے، نماز کی ادائیگی پوری پابندی سے کرتا ہے، وہ دین پر پورے عمل کی کوشش کرتے ہیں، اگر کہیں بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، اس طبقے کے لیے پہلا عشرہ ہے، رحمت ہے، یعنی یہ ایمان والے 11 مہینے عمل کرتے کرتے جیسے ہی رمضان میں داخل ہوتے ہیں، پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں ہی ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ جو پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان کے جو سب سے ایمان کا جو اونچا درجہ رکھنے والے مسلمان ہیں، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ان کے لیے ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو درمیانے درجے میں چلتا رہا ہے، غلطی بھی کرتا رہا ہے اور نیکی کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، نماز پڑھتے بھی رہے ہیں، بیچ میں کبھی کوتاہیاں بھی کرتے رہے ہیں، وہ تقریباً درمیانے سے ہیں، ادھر بھی چلتے رہے ہیں، ادھر بھی چلتے رہے ہیں، درست بھی کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جب رمضان آتا ہے تو یکم رمضان سے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں لگ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا عشرہ جب گزار لیتے ہیں، وہ پہلے عشرے میں ان کے 11 مہینوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 11 مہینوں کی کمیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اور وہ پہلا عشرہ گزار کر اس قابل ہو جاتے ہیں جیسے ہی دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب پہلا عشرہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین مسلمانوں کی مغفرت، ان کی بخشش ہو چکی، اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ درمیانے درجے کے مسلمان ہیں، یہ یکم رمضان سے یہ بھی پورے اہتمام سے رمضان میں لگ گئے، رمضان کے عبادات کو بجا لا رہے ہیں، یہ پہلا عشرہ گزار کر مغفرت کے قابل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرہ میں داخل ہوتے ہی ان ایمان والوں کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ جو ہمارے آقا نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یہ درمیانے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب تیسرا طبقہ آ گیا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو 11 مہینے اللہ کو بھولا رہتا ہے، ان کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں، گناہوں میں ہر وقت لگے ہوئے، مسجد کا کوئی پتہ نہیں، زبان سے جو کچھ چل رہا ہے، جھوٹ سچ چلا رہے ہیں، غفلت، ہر وقت گناہ کی زندگی، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے رہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، تھوڑا سا جھٹکا لگا، چکنے ہوئے، چوکس ہوئے، اپنے جی میں شرمندہ ہوئے، دائیں بائیں جب نماز اور عبادت کا ماحول دیکھا، دائیں بائیں جب روزے کا ماحول دیکھا، شرم آئی، یار میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ شرما شرمی جیسے کیسے یکم رمضان سے انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، نماز کی عبادات شروع کرتے انہوں نے پہلے 2 عشرے رمضان کے صحیح گزارے۔ تیسرے عشرے میں جب وہ داخل ہو گئے تو وہ بھی اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا تیسرا طبقہ ہے۔ اور چوتھا طبقہ بہت خطرناک ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے ان کو رمضان سے کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے،
لیکن رمضان کے آنے سے ان میں کوئی حساسیت پیدا نہیں ہوئی، ان کے دل میں کسی طرح کی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ رمضان آنے سے ان کی بے شرمی بڑھ گئی۔ 11 مہینوں میں جتنی بے ایمانی کرتے تھے رمضان میں ڈبل کر دی، مہنگائی کا طوفان لے آئے۔ وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی چھریاں اور اپنے دو پیچ تیز کر کے بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کس طرح لوٹنا ہے۔ حالانکہ بھائی یہ جو رمضان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ بھائی کس کا مہینہ ہے؟ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کہاں اس رمضان کو بھول گئے؟ ہمارے یہاں رمضان آتا ہے، مہنگائی کا طوفان، ناقص اشیاء مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ آئے گی، ریٹ بڑھ جائے گا۔ اور بھائیوں یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے۔ میں دن رات دیکھتا ہوں لوگ مسلمانیت کو تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا سخت بات ہے، لیکن گوارا کر لیجئے۔ یہ جب رمضان کے شروع میں بے ایمانی ہمارے یہاں بڑھتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار مسلمان اب دیکھیں کس طرح لوٹیں گے۔ میں ادھر ادھر سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھتا ہوں، مسلمانیت کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ خرابی مسلمانیت کی نہیں ہے، یہ خرابی پاکستانیت کی ہے۔ یہ خرابی کس کی ہے؟ وگرنہ یہ بے ایمانی سعودیہ میں کیوں نہیں ہوتی، عرب ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی وہاں بھی مسلمان ہیں یا نہیں؟ یورپ میں بھی مسلمان ہیں، افریقہ میں بھی مسلمان ہیں۔ میرے ہم کلاس افریقہ میں ایک عالم ہوتے، 2-3 دن پہلے ایک مسئلے پر ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس موضوع میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جناب یہاں الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ تمام خرد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں تقریباً آدھی کر دی گئی ہیں۔ تقریباً کیا کر دی گئی ہے؟ آدھی کر دی گئی ہے۔ اور پوری عرب دنیا میں ریٹ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، چیزوں کے ریٹ گرا دیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی تو مسلمان ہیں، وہاں بھی تو مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے بے ایمانی بڑھ جاتی ہے، 2 نمبری بڑھ جاتی ہے، ریٹ ڈبل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے پھلوں کے ریٹ کہاں ہے، گوشت کا ریٹ کہاں ہے، ہر چیز کے ریٹ کدھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو خیر خواہی کا مہینہ تھا، اور یہ خرابی اسلام کی نہیں ہے، یہ خرابی کس کی ہے؟ ہماری ریاستی کوتاہی ہے، ہماری قومی کوتاہی ہے۔ وگرنہ اسلام نے تو کہا تھا یہ خیر خواہی کا دن ہے، یہ مہربانی کا مہینہ ہے۔ اور بھائیوں ذرا ایک بات پر غور کیجئے، جس طرح رمضان میں اللہ تعالی ہر نیکیوں کے اجر کو ہزاروں گنا بڑھا دیتے ہیں، اہل علم کی رائے ہے کہ جو وقت جتنا اہم اور اعلیٰ ہوتا ہے، جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بڑھا دیا ہے تو گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جائے گی۔ گناہ کی سزا بھی، آپ دلیل لے لیجئے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے، دلیل پر غور کیجئے۔ زنا اسلام میں بدترین جرم ہے، بے حیائی اسلام میں سخت ترین سزائیں ہیں اس پر۔ ہمارے آقا نے فرمایا یہ بے حیائی بدترین گناہ ہے، لیکن اپنے پڑوسی کے گھر میں حملہ کر کے یہ بے حیائی کرنا، میں ڈھکے چھپے الفاظ اختیار کر رہا ہوں، یہاں بچے بھی ہیں، فرمایا کہ یہ بدترین گناہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بدتر وہ شخص ہے جو اس خیانت کو اپنے پڑوس میں کرے۔ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی ہر کسی سے بری ہے، لیکن بوڑھے آدمی سے اور زیادہ بری ہے، اس لیے کہ اللہ نے بڑھاپے میں اس کے جسم کو کمزور کر کے اس کے میلان اور رجوع کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیاوی طور پر کسی کام کا نہیں چھوڑا، یہ اللہ کی رحمت ہے اس پر، تاکہ یہ بڑھاپے میں میری طرف آ جائے۔ جو عمر اس کی اللہ کی طرف آنے کی ہے، اس میں یہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو ڈبل سزا دیں گے۔ تکبر ہر کسی سے برا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لیکن وہ غریب جس کی روٹی پوری نہیں پڑتی،
اس کے پاس تو اللہ نے تکبر کے اسباب اس کو نہیں دیے، وہ پھر بھی غرور کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو تکبر کے اسباب نہیں دیے، یہ بھی بڑی بولی بولتا ہے، یہ بھی غرور کی زبان بولتا ہے۔ یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ میں نے بتایا مسلمانوں کے کتنے طبقات ہیں۔ طبقہ اول پہلے عشرے میں بخش دیا گیا ہے، دوسرا طبقہ دوسرے عشرے میں بخش دیا گیا ہے، اور تیسرا طبقہ تیسرے عشرے میں بخش دیا گیا ہے۔ اسی کو فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ وہ ہے حدیث کے الفاظ ہے، میں اپنی طرف سے لکھوں، وہ بدبختوں کا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے یہ کہا، حضور نے دعا مانگی، اور دونوں ہستیوں کی دعا ہے کہ جو شخص رمضان کو پائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ وہ مسلمان ہے کہ رمضان میں اللہ نے ماحول، بھائیو ماحول جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو نیکی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ہم ساری زندگی نماز پڑھاتے آئے ہیں، میں چھوٹی عمر سے مصلی پر میرے بڑوں نے مجھے کھڑا کر دیا، اس کے باوجود جو نماز میں اکیلا پڑھتا ہوں، بلکہ بعض مرتبہ تو خیال آتا ہے یار یہ جو اکیلے نماز پڑھی ہے یہ بھی کوئی نماز ہے۔ نماز کا اصل مزہ تو جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ نماز کا اصل مزہ کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے بہت طرح کے مسلمان آئے، بیچ میں پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے مقرب بندے ہیں، کیسے کیسے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ سے پتہ نہیں کیسا واسطہ ہے۔ جب سب مل کے نماز پڑھتے ہیں، ایک دو بھی اللہ کا مقرب بندہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ باقیوں کی نماز میں بھی کمال پیدا کر دیتا ہے۔ تو بھائی جب نماز کا یہ عالم ہے، رمضان میں میرے اور آپ کے لیے وہ بے نیاز ذات نے ایسا ماحول بنایا، اس ذات نے اعلان کیا کہ میں نے تمہارے جذبات کو نیکی کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اعلان کر رہے او خیر کے طالب آگے بڑھ، او شر کے طالب ذرا بریک لگا۔ اللہ جل جلالہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک حدیث میں رحمت کے دروازے ہیں، ایک میں جنت کے دروازے ہیں۔ اللہ رحمت کے دروازے بھی کھول دے، اللہ مغفرت کے دروازے بھی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دے کہ شب قدر میں جاؤ پوری دنیا میں، اور شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو سلام کرو۔ سورہ قدر میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس اللہ نے یہ ماحول بنا دیا نیکی کا، اس اعلیٰ ترین ماحول میں بھی کسی بدبخت مسلمان کا اللہ کی طرف رجوع نہیں، اس کا اللہ سے دعا مانگنے کا دل نہیں کر رہا، وہ روزہ رکھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، بھائی اس کے بارے میں پھر سب سے بڑے رحمت کے پیکر جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے وہ بھی غصے میں آ گئے، وہ بھی غضب میں آ گئے، اور انہوں نے یہ دعا مانگی جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا اب تھوڑا سا ہم اپنا احتساب کریں، ہم پہلے طبقے میں سے ہونے کی کوشش کریں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو 11 مہینے ہی مطیع اور فرما بردار ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں ان کی کیا ہو چکی ہے؟ مغفرت۔ ذہن نصیب کہ ہم پہلے طبقے میں سے ہو جائیں، اگر نہ ہو سکے تو بھائی دوسرا طبقہ میں تو ضرور ہو جائیے، دوسرے طبقے میں سے تو ضرور ہو جائیے تاکہ دوسرے عشرے میں ہماری مغفرت کر دی جائے۔ اور میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے نکمے بھائی کم سے کم وہ تیسرے عشرے میں تو اپنی کیا کروا لیں؟ مغفرت کروا لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی محبتوں والے معاملات کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رمضان میں اللہ نے تمہارے 2 سفارشی رکھے ہیں۔ غور کرنا لفظ سفارش پر، کیا فرمایا اللہ نے؟ کتنے سفارشی رکھے ہیں؟ 2 سفارشی رکھے ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا روزہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 2 یہ سفارش کرے۔ اور بھائی سفارش عجیب چیز ہے، آپ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں جائیے۔
یہ احادیث ہم رمضان میں پڑھتے رہے. میرا مقصد یہ احادیث سنانا نہیں، ان کی گہرائی میں جو حقیقتیں ہیں وہ آپ سے عرض کرنا ہے. سفارش کس کو کہا جاتا ہے؟ غور کرو، سفارش کس کو کہا جاتا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجرم ہے. یہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرم ہے. بھائی سفارش کی ضرورت وہی پڑے گی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع المذنبین ہیں، سب سے بڑے سفارش کریں گے. کل قیامت والے دن جب اللہ کے نبی کسی کی سفارش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے. جس امتی کی حضور سفارش کریں گے، سفارش کا مطلب یہ ہوگا اے میرے اللہ، یہ میرا امتی اپنے عملوں کے بلبوتے پر مغفرت نہیں پا سکا، حضور ساتھ جائیں گے. جب اللہ کے نبی ساتھ جائیں گے تو اللہ کے نبی یہ عرض کریں گے سفارش میں، اے میرے اللہ، جب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میرے اس بندے کو نہ دیکھیے، میرے آنے کو دیکھیے. کس کو دیکھیے؟ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ جب میں کسی کا سفارشی بن کے گیا ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرے منہ نو ویکھ. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے اس کی اور رعایت دینی نہیں تھی، میں نے آپ کے منہ کو دے دی. بھائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے یہ کام کرنا نہیں تھا لیکن ابا جی نے کہہ دیا، میں نے ابا جی کے منہ کو یہ کام کر دیا. سفارش میں اصل بندے کو نہیں دیکھا جاتا، جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اس کا اعزاز ہے. مثال دے دوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے بنو حوازن کی قوت کو اڑا کے رکھ دیا، اور بنو حوازن جو عرب کی سب سے مضبوط طاقت تھی اس کو ریزہ کر دیا. مال غنیمت آیا، انبار لگ گئے، ڈھیر لگ گئے، اتنے جانور سنبھالے نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک خاتون آئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تکلفی سے سلام کی. صحابہ اکرام چونکے، حضور بھی چونکے، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں شیمہ بن بنی سعد. یہاں مشہور ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں آئی، ان کا انتقال پہلے ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی ہے وہ آئی. ان کا ہمارے یہاں لفظ مشہور ہے شیمہ، نہیں، اصل ہے شائمہ. شائمہ آئی، انہوں نے کہا میں بنو سعد سے ہوں، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور آپ میری گود میں کھیلے ہیں، آپ میری گود میں کھیلے ہیں. بس اتنا کہنے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ چونکہ وہ بڑی بہن تھی اور انہوں نے بطور ثبوت کے دکھایا بھی کہ میں بچپن میں آپ کو کھلا رہی تھی، آپ نے ایک جگہ مجھے کاٹا تھا جس طرح بچے کاٹتے ہیں، یہ نشان ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے چادر بچھائی، ان کو چادر پر بٹھایا، خود مؤدب ایک طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اللہ کے رسول ہمارے اوپر یہ آزمائش آ گئی ہے، یہ آزمائش آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ لوگوں کے انتظار میں تھا، بنو سعد کے انتظار میں، کہ تم میرے پاس سفارش لے کر آؤ. اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے سارے قیدی چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑ دیجئے. یہ کہنا تھا رسول اللہ. جیسے ہی صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں بنو سعد کے قیدی بھی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے، تو سب نے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے اپنی بڑی بہن کو پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا. اب وہ غور کیجئے ذرا، اس وقت تک وہ لوگ کافر ہیں، اس وقت تک وہ لوگ. نمبر 2، مقابلے پر کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ کس کے؟ غور کرنا ذرا، میں سفارش کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں. مقابلے پر کھڑے ہیں کس کے؟ تلوار چلا رہے ہیں کس کے مقابلے پر؟ وہ بھائیوں نبی کے مقابلے پر تلوار. حملہ آور ہوئے ہیں کس پر؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی جرت اور جسارت کہ نبی کے مقابلے پر تلوار لے کر آگے جنگ کی. لیکن اللہ کے نبی جب سفارش آئی سگی بہن جس نے دودھ پی لیا، جو دودھ شریک بہن ہے وہ بھی سگی بہن ہے، جب دودھ شریک بہن کی سفارش آ گئی، جب سفارش آتی ہے اس وقت مجرم کے جرم کو نہیں دیکھا جاتا، جب سفارش آتی ہے اس وقت سفارشی کو دیکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے اللہ اس وقت میرے اور آپ کے عملوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ صرف یہ دیکھیں گے کہ سفارش کرنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے سفارش قبول ہوگی. اب آئیے اس حدیث پر، اس حدیث کی گہرائی میں جائیے. میں یہ سمجھ پایا ہوں رمضان کی فضیلت کے لیے، رمضان کی اہمیت کے لیے یہی حدیث کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں تمہارے کتنے سفارشی ہیں؟ 2 سفارشی. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 روزہ. کل قیامت میں دونوں آئیں گے. روزہ کہے گا اے میرے اللہ میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہوئے ہیں، اس کے ہونٹوں پر خشکی کی تہ جمی ہے، اس کی انتڑیاں چپک گئی ہیں، شوگر کے باوجود بھی اس نے روزہ رکھا ہے، بڑھاپے کے باوجود بھی اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو تھکایا ہے. اے میرے اللہ جب میں آپ کا حکم ہوں، آپ نے فرض کیا ہے، اے میرے اللہ میں سفارشی بن کر آیا ہوں. گویا کہ روزہ یہ کہے گا اے میرے اللہ اب اس بندے کو نہ دیکھیے مجھے دیکھیے، اس بندے کو نہ دیکھیے کس کو دیکھیے. او بھائی قرآن میں تو حد ہی ہو گئی. فرمایا دن کو روزہ، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے. اگر تراویح ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھی جائے 1.5 گھنٹہ لگی جاتا ہے، بندہ تھکتا ہے. میں یہاں نمازیوں کو دیکھتا ہوں تھک رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. سچی بات ہے میں تو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ بھائی تراویح اصل ہے ہی ہے جس میں تھکیں. تراویح اصل میں ہے ہی کیا جس میں بندہ. یہ قرآن کہے گا اے میرے اللہ میٹھی میٹھی نیند کے باوجود بھی اس نے میری تلاوت کی ہے، مجھے سنا ہے. اے اللہ تھکے ہونے کے باوجود بھی اس نے کروٹیں بدلی ہیں پھر بھی میری تلاوت کو سنا ہے. اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے. اے اللہ میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں. اور بھائی آپ یہ جانتے ہیں قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت اللہ سے سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے. بھائی قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے. امام احمد بن حنبل نے جو کوڑے کھائے تھے وہ کس مسئلے پر کھائے تھے؟ مامون کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا اور سارے علماء جبر اور ظلم سے ڈر گئے، اکیلے امام احمد بن حنبل کھڑے رہے. اور عباسی خلیفہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا. امام احمد بن حنبل سے وہ یہ کہتا تھا کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں قرآن مخلوق ہے، میں آپ کو اسی وقت چھوڑ دوں گا، اپنی کرسی پر بٹھاتا ہوں. امام احمد بن حنبل بڑے نفیس مزاج، ان کو 2-3 من کی زنجیروں کے ساتھ لایا جاتا اور امام احمد بن حنبل پر وہ کوڑا برسایا جاتا. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے وہ کوڑا اگر ہاتھی کی پشت پر برسا دیا جائے تو ہاتھی بلک اٹھے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کو جب غسل دیا جانے لگا تو امام احمد بن حنبل کی کمر کے اوپر ماس نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھی. امام احمد بن حنبل سے اس وقت کے خلیفہ نے کہا آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کیوں اڑ گئے اس مسئلہ پر؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر قرآن کریم مخلوق ہو گئی اور اس کو مسلمانوں نے مان لیا تو مخلوق میں تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے. چونکہ ہر مخلوق
مخلوق میں تبدیلی ہوتی ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی صفات میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے حی القیوم ہے، کوئی مائی کلال اللہ کی صفت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں آج اپنے مسئلے سے ہٹ گیا تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ آ جائے گا کہ قرآن تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنا جسم تو تباہ کروا لیا، لیکن امت مسلمہ کو اس عقیدہ پر کھڑے کر گئے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی اور صفتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، قرآن کریم کو بھی بدلا۔ تو بھائی کیا خیال ہے جب یہ اللہ کی صفت اللہ سے سفارش کرے؟ آپ غور کیجئے، حی القیوم ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت اللہ سے سفارش کرے۔ اوئے ہوئے، اللہ تعالی غامدی جیسوں کو معاف کرے، یہ کہہ گئے کہ نماز تراویح ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز تراویح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو قیام رمضان، حضور فرما رہے ہیں تمہارے دو سفارشی ہیں، اور جو رمضان میں قیام اللیل کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں 20 رکعتوں کی شکل میں 40 سجدے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ آپ بس اسی پر غور کیجئے، صحابہ کرام، تابعین 1400 سالوں سے امت من حیث الامت نماز تراویح پڑھتے آئی ہے۔ بھائی غور کریں گے؟ آپ ایک نقطہ عرض کروں آپ سے، کوئی حدیث بغیر سند کے قبول ہے؟ کوئی حدیث بغیر سند کے قبول ہے؟ تو قرآن کریم کی سند کدھر ہے؟ کوئی حدیث بغیر سند کے قبول نہیں، قرآن کریم کی سند کدھر ہے؟ قرآن کریم کی سند کدھر ہے؟ بھائی غور کیجئے اس پر، میں 10 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں۔ قرآن کریم کو سند کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو چیز مسلمانوں میں من حیث الطبقہ جماعت 1400 سالوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے، ان کو سند کی ضرورت ہے؟ وہ سند سے بھی اوپر کی چیز ہے، وہ سند سے بھی کیا ہے؟ اب کہتے ہیں یار تراویح کی کوئی حدیث، بھائی حدیث کی ضرورت ہی نہیں، 1400 سالوں سے پوری دنیا میں آج مسلمان تراویح پڑھتا ہے کہ نہیں؟ 1400 سالوں سے پڑھتا آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا یہ سند سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں تواتر عملی کہا جاتا ہے، اور تواتر کو کسی طرح کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی رمضان میں کتنے سفارشی ہیں میرے اور آپ کے؟ 2 سفارشی ہیں۔ سفارش کی حقیقت پر غور کیجئے، اپنے روزے کو مضبوط کیجئے، اپنے قرآن کو، نماز تراویح کو مضبوط کیجئے۔ اور بھائی جہاں کیس جتنا مسئلہ جتنا سنگین ہو، سفارشی اتنا ہی تکڑا چاہیے ہوتا ہے۔ میدان محشر میں مغفرت سے بڑھ کے میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سفارشی بھی کیسا ہونا چاہیے؟ تکڑا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، ایک عادل بادشاہ کی، دوسرے مظلوم کی، اور تیسری بھائی کس کی؟ روزے دار کی۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اصل میں دعاؤں کا مہینہ ہے۔ شاید آخری جمعے میں اس نقطے کو عرض کروں، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اور اس کا مزہ ان کو آئے گا جن کو یہ آیات یاد ہو۔ آپ دوسرے پارے میں جائیے، دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ کا دوسرا رکوع، جو پورا رکوع رمضان کے بارے میں ہے، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ عجیب، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کا تعلق روزے سے۔
بھائی غور کرنا ذرا، اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے اگلی آیت ہے ایام معدودات، اس کا تعلق بھی روزے سے. اس سے اگلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا تعلق بھی کس سے؟ روزے سے. اچھا بیچ میں سے ایک آیت چھوڑ کر آ گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون، اس کا تعلق بھی روزے سے. آگے بھی روزے کی آیات، پیچھے بھی روزے کی آیات، بالکل درمیان میں سینٹر میں آ کے قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان. مفسرین یہاں رک گئے. یہ کیا؟ آگے بھی روزہ پیچھے بھی روزہ، سیاق و سباق سارا روزے کا. اللہ سیاق و سباق کو کاٹ کے درمیان میں کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہیے مجھ سے مانگو میں تمہارے بالکل قریب ہوں. مفسرین نے جب یہاں اٹک گئے تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اے میرے بندو یہ جو رمضان میں لایا ہوں اس لیے لایا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو اور میں رمضان میں تمہیں عطا کروں. اس لیے بھائی رمضان میں مجھ سے دوست پوچھ لیتے ہیں بھائی پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے، میں کہ بھائی مجھے نہیں آتی. دوسرے عشرے کی دعا کون سی ہے، رمضان کا کوئی وظیفہ، بھائی مجھے نہیں آتا. بھائی شب قدر فلاں چیز کا کوئی وظیفہ، بھائی ہمیں نہیں آتا. ہم نے تو قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ رمضان آیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے. اللہ ہر زبان سمجھتے ہیں، اللہ ہر بولی سمجھتے ہیں. اس اللہ کے ساتھ بلا تکلف ہو کر وہ اللہ تعالیٰ جذبات دیکھے گا. میرے بندے کس جذبات سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جذبات دیکھتے ہیں. الفاظ اوپر نیچے ہو جائے اس لیے رمضان میں مانگیے. میں اکثر وہ دعا سنایا کرتا ہوں، اکثر وہ لطیفہ سناتا ہوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ سید یوسف بن نوری، شاہ فیصل کے استاد تھے، اور شاہ فیصل ہر سال حج پر بلاتے. پاکستان کے بانیوں میں سے تھے تو پٹھان، لیکن عربی اس معیار کی ترمذی شریف کی عربی میں شرح لکھی ہے معارف السنن، عربی میں تصانیف ہے. عرب علماء میں بڑا مقام تھا. شاہ فیصل ان کے شاگرد تھے. علامہ محمد یوسف بن نوری حج پر گئے، بیت اللہ ملتزم پر دعا مانگ رہے ہیں اور وہاں اللہ کے بندے ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں. میں نے یہ بڑی مرتبہ سنا ہے. تو حضرت بن نوری کے شاگرد چونکہ پنجابی بھی تھے، پنجابی سمجھ لیتے تھے، تو ایک دیہاتی چودھری آدمی دعا مانگ رہا تھا. اب مولانا یوسف بن نوری جس کو حدیث کی ساری دعائیں آئیں، قرآن کی ساری دعائیں آئیں، فصاحت و بلاغت، اللہ سے عربی میں پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہیں. پاس آیا ایک دیہاتی بوڑھا، اس نے کہا اے میرے اللہ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا چودھری ہوں، میرا چھوٹا سا ڈیرا ہے. اگر کوئی میرے ڈیرے پر آ جائے اے اللہ میں اس کو واپس نہیں جانے دیتا. اگر میرے ڈیرے پر آ کر کوئی واپس چلا جائے تو میری چدراہٹ اور ڈیرے کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ سب سے بڑا آپ کا ڈیرا ہے، اے اللہ میں آپ کے ڈیرے پر آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. اب یہ جذبہ، الفاظ تو عام سے ہیں، الفاظ تو کیا ہے عام سے ہیں. پیچھے مولانا بن نوری فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری دعائیں چھوڑی، میں اس بابے کے پیچھے ہو گیا. میں کہا یا اللہ میری بھی قبول کر اس کے ساتھ، یا اللہ میری بھی قبول کر. اس لیے فرمایا رمضان دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ میں بو کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے. کس سے زیادہ پسند ہے؟ یہ بھی محبت کا عجیب راز ہے، محبت کا عجیب راز ہے. ہمیں حکم ہے جمعے کے لیے آئے ہیں غسل کر کے آؤ، ہمیں حکم ہے کہ جمعے کے لیے آئے ہو صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، ہمیں حکم ہے خوشبو لگا کر آؤ. بغیر وضو کے تمہارا جمعہ غسل سنت ہے، اعلیٰ لباس. ہم صاف ستھرے ہو کر آئے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دربار میں آنے کے آداب ہیں. وہ جلال میں ہے، وہ بادشاہ ہے. اس نے کہا میرے دربار میں جس نے آنا ہے آداب کے ساتھ آؤ. کس کے ساتھ آؤ؟ آداب کے ساتھ آؤ. لیکن وہ صاحب ذوالجلال،
وہ صاحب ذل جلال جس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ پہاڑ پر اپنی تجلی کا ذرہ گرائے تو کوہ طور ہل کر رہ جائے، وہ اس کا جلال ہے۔ لیکن وہ رب جب محبت میں آیا، کس میں آیا؟ محبت میں آیا، تو محبت کے عجیب انداز ہوتے ہیں، محبت کے عجیب انداز ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے بادشاہوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، یار تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میرے پاس لایا کرو۔ ان کو کس کے پاس لایا کرو؟ وزیر ڈرتے تھے چونکہ بادشاہ کے دربار کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ بادشاہ اپنے وزیر کے یہاں چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیلنے لگ گیا۔ اب بچوں کو کیا پتہ یہ بادشاہ ہے، وہ آداب شاہی سے واقف، وہ کھیل رہے ہیں، بادشاہ کا تاج اٹھا کے وہ مارا اور بادشاہ کے سر پہ چڑھ، ادھر چڑھ، داڑھی کھینچ، بادشاہ مزے مزے سے کھیل رہا ہے۔ بادشاہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ نے بطور مذاق میں ایک بچے کو چٹکی کاٹ دی، اس نے آگے سے گالی دے دی۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا اس کو گالی پہ اس کا اتنا وظیفہ جاری کر دو۔ اب کھیل کھلا کے چلا گیا۔ جب بادشاہ چلا گیا، وزیر نے باپ نے اگلے دن سوال کیا کہ بادشاہ جی اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں۔ وہ سوال یہ ہے کہ انہی بچوں کا باپ میں ہوں، ہم وزیر آپ کے دربار میں یوں بھی نہیں آ سکتے کہ ہمارے سر کی پگڑی ٹیڑھی ہو، ہم اونچا سانس نہیں لے سکتے، آپ کا ہمارے ساتھ تو یہ جلال کا رویہ ہے، اور بچے آپ کے ساتھ یوں کھیلتے ہیں کہ آپ کے تاج کو اٹھا کر پرے مارتے ہیں، آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں، وہاں آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا تمہارے ساتھ میرے آداب شاہی ہیں، بچوں کے ساتھ میرے آداب محبت ہیں۔ آداب محبت کچھ اور ہے، آداب جلال کچھ اور ہے۔ محبت میں بہت کچھ جو ناگوار ہوتا ہے، محبت میں وہ بھی گوارا کر لیا جاتا ہے۔ محبت کے اصول کچھ اور ہیں، جلال کے اصول کچھ اور ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، نماز میں اللہ جلال میں ہے، کہا تمہارا بغیر وضو کے میں نہیں قبول کروں گا، کپڑے ناپاک ہیں نہیں قبول کروں گا۔ حج کے بارے میں اللہ جلال میں ہے، بغیر احرام کے اتارو اپنا شاہی لباس۔ لیکن جب روزہ کی باری آئے، چونکہ روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان محبت ہے، آداب محبت کچھ اور ہوتے ہیں، آداب جلال کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے میں محبت میں آئے، کہا اے میرے بندو میرے بارگاہ میں کوئی بدبو کے ساتھ آ نہیں سکتا، ناپاکی کے ساتھ آ نہیں سکتا، بلکہ نماز میں اگر ادھر ادھر کے خیال لاؤ گے وہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کی حد کر دی۔ محبت میں فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر سے جو بو اٹھتی ہے، اکثر عصر کے بعد شروع ہوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے یہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ کس سے زیادہ؟ مشک سے زیادہ۔ اے میرے اللہ، ادھر تو ہمارے لیے وضو شرط ہے، ادھر تو ہمیں یہ ہے مسواک کر کے آؤ، ادھر تو ہمیں حکم ہے غسل کر کے آؤ۔ اے میرے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، وہاں میرے آداب جلال ہے، ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان محبت ہے، اسی لیے ہر عمل کا اجر بتایا گیا، اس کا کوئی نہ کوئی عدد ہے، یہاں تک کہ شب قدر میں رحمت کے دروازے کھول کر بھی کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ واحد روزہ ہے، اس کے ثواب کو عدد میں بیان، یہ کہہ دیا روزہ میرے لیے، اور اس کا بدلہ کون ہے؟ میں ہوں۔ اس کا بدلہ کون؟ میں ہوں۔ اے میرے اللہ، چونکہ کوئی عدد ایسا تھا ہی نہیں جو روزے کے اجر کو پیمائش سکے، لغت نے، کسی زبان نے وہ لفظ ہی نہیں جنا تھا جو لفظ عددوں میں روزے کے اجر و ثواب کو بیان کر سکے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ
اسی لیے کل قیامت والے دن میں نے پچھلے جمعے میں مختصر عرض کیا تھا، حقوق العباد کی وجہ سے نیکیاں دوسروں کے نامہ اعمال میں جائیں گی، صرف 2 نیکیاں بچیں گی جو حقوق العباد میں بھی دوسرے کو نہیں دی جائیں گی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 روزہ۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 کیا؟ روزہ۔ ایمان بھی سلب نہیں کیا جائے گا، بس جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا یہ پاسپورٹ کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا۔ اور دوسرا کیا؟ روزہ ہے۔ بھائی دوسرا کیا؟ دوسرا روزہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو اٹھائیے، بیدار کیجئے، اپنے جذبات کو برانگیختہ کیجئے، اپنے آپ کو تھکائیے، اپنے آپ کو تھکائیے۔ حقیقت یہ ہے اس روزے کا کوئی مزہ نہیں جس روزے میں پیاس نہ لگے۔ حضرت علی کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ مجھے گرمی کے روزے بہت پسند ہیں، وہ میں لطیفہ سنا، علماء نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ اور طائف کا وہی موسم ہے جو ہمارے یہاں پنڈی اور مری کا ہے۔ پنڈی میں جاؤ گرمی، مری میں جاؤ کیا؟ ٹھنڈ ہے۔ یہی معاملہ مکہ کا ہے، مکہ انتہائی گرم، طائف انتہائی ٹھنڈا۔ اب ہمارے اسلاف ایک اللہ والے طائف کے رہنے والے تھے، رمضان میں مکہ آ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، طائف جا رہے تھے، اور یہ طائف کے رہنے والے تھے، کدھر آئے تھے؟ آپس میں لیک سلیب ملاقات میں، کدھر جا رہے ہو؟ مکی سے پوچھا، بھائی طائف جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہنے کا طائف جا رہا ہوں، موسم ٹھنڈا ہے، وہاں مزے کے ٹھنڈے روزے رکھوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ میں مکہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ طائف ٹھنڈا ہے، وہاں روزہ رکھنے کا مزہ نہیں آتا، مکہ جاؤں گا، وہاں گرمی کا روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا مروں۔ ہاں، یہ ہے ذوق، یہ ہے اپنے آپ کو تھکانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، یہ پہلا جمعہ ہے، پورے اہتمام سے روزہ رکھیے، نماز تراویح پڑھیے، نہ گھبرائیے۔ 1.5 گھنٹے سے نیچے کوئی تراویح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھہر ٹھہر کے ایسی جگہ تراویح پڑھیے جہاں ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے۔ توجہ اس پر رکھیے، یہ قرآن کریم قبر میں میری مدد کرے گا، یہ قرآن کریم پلسرات پر میری مدد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن 2-4 احادیث کی تشریح میں ذرا گہرائی میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔